الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل ہمارے حاجی یعقوب بھائی دلوانی اور ان کے صاحبزادہ برادر عزیز جناب فاروق بھائی کی جانب سے سرکار غوث اعظم قطب عالم بلکہ قطب العالمین غوث الاغواث شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے اور منعقد کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ اس خوبصورت محفل میں سادات کرام بالخصوص ہمارے عزیز برادر سید محبوب باپو، اسی طریقے سے
جو ہے وہ اور بھی سادات کرام اور ہمارے برادر عزیز جناب حافظ اکرم صاحب اور بھی حفاظ کرام علماء کرام سید عرفان باپو بہت سے احباب یہاں پر ماشاءاللہ جاوید باپو قادری موجود ہیں. اللہ پاک ان سب سادات کا علماء کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے. چونکہ انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، ہم لوگ جب ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز پر محنت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان باتیں کون سی کرتے ہیں. آج سرکار غوث اعظم کی کوئی کرامت کا ذکر کرنے کی بجائے یہ چاہیں گے کہ غوث پاک نے جو خطاب فرمایا، انہوں نے جو ملفوظات بیان فرمائے، اس پر کچھ گفتگو ہم کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اولیاء اللہ کس راستے گئے اور ہمارا راستہ کون سا ہے. دراصل راستے دو ہو گئے. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، آپ نے جب بھی کوئی ٹرین کو چلتے دیکھا ہوگا یا اگر نہیں دیکھا تو آپ کبھی جا کر کسی ریلوے اسٹیشن پر تھوڑی دیر غور سے دیکھنا کہ جب ٹرین پٹری سے ہٹتی ہے تو اچانک پوری پٹری سے نہیں ہٹتی، بلکہ جب بھی ٹرین پٹری سے ہٹتی ہے تو بہت تھوڑا سا 1 انچ برابر وہ دوسری پٹری پر جاتی ہے. لیکن وہ 1 انچ دوسری پٹری پر جانا پھر اس کو اپنی منزل سے بالکل الگ کر دیتا ہے. یعنی ابتدا میں پٹریاں ہلکے سے دور ہوتی ہے اور پھر دور ہوتے 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 اتنی دور ہوتی ہے کہ پھر وہ کبھی دونوں پٹریاں آپس میں ملتی نہیں. بلا تمثیل ہم جب بھی کسی اللہ والے کے راستے سے ہٹتے ہیں تو اچانک نہیں ہٹتے بلکہ تھوڑا سا ہٹتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ہٹتے ہٹتے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے اور ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے. آپ بتائیں جب راستے الگ چلو گے تو پھر جس منزل پر وہ پہنچے ہیں اس منزل پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. آج غوث پاک کی اس محفل میں ہم اسی بات کا ذکر کریں گے کہ ہم نے غوث اعظم کا نعرہ تو لگایا، غریب نواز کا نعرہ تو لگایا، صابر پاک کے رنگ کی ٹوپی تو پہنی، ہم نے جو ہے اللہ اکبر حضرت مخدوم اشرف کے نام کی نسبت تو لگائی، ہم نے شاہ برکت اللہ کے نام کا نعرہ تو لگایا، ہم نے شاہ مدار کی عظمت کے جھنڈے تو بلند کیے، لیکن ان کے راستے سے ہم کتنا ہیں، ان کے راستے پر کتنا ہیں اور ان کے راستے سے کتنا ہٹ چکے ہیں، اس پر آج ہمیں غور کرنا ہوگا. میں خواتین کی بھی، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو وہ لوگ کس پر محنت کرتے تھے اور ہم کس پر محنت کرتے ہیں. یاد رکھیں ایک بندہ ممبئی کے راستے پر جا رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر پوربندر کی طرف جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو جس راستے جائے گا اس نے پہنچنا وہیں پر ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم ولیوں کے نام کی بات تو کرتے ہیں، ہم ولیوں کی نیاز تو کرتے ہیں، لیکن ولیوں کے راستے پر ہم کتنا ہے. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتاؤں اللہ والوں کا حال کیا ہے. اللہ والوں نے جو بھی اللہ والا دیکھے، رسول اللہ سے لے کر کے غوث اعظم تک، غریب نواز تک، یہ سب اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی ہے. حضور نے بھی پوری محنت کی کس پر؟ فکر آخرت پر. اولیاء کرام نے محنت کی فکر آخرت پر. یہ آخرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. دراصل بات یہ ہے انسان جب تک آخرت کو یاد رکھتا ہے انسان رہتا ہے. جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان درندہ بن جاتا ہے، انسان وحشی بن جاتا ہے، بلکہ درندے سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. آخرت کیا ہے تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ بات یاد رکھیں، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے درست یا غلط یہ نظریہ ضرور موجود ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا سمٹ جائے گی. کوئی بھی مذہب دنیا کے ہمیشہ باقی رہنے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ حتیٰ کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. سائنس کا نظریہ یہ ہے جب تارے آپس میں ٹکرائیں گے تو اس وقت تو دنیا ختم ہو
جائے گی، حالانکہ قرآن 1450 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب قیامت آئے گی تو تارے آپس میں ٹکرائیں گے، ستاروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، نظام شمسی جو ہے اپنا توازن کھو دے گا۔ اللہ اللہ، تو ایک دن دنیا ختم ہوگی، ایک دن دنیا سمٹے گی۔ اب کتنے سو سال بعد ختم ہوگی، کتنے ہزار سال بعد ختم ہوگی، ہمارے یہاں اس کا کوئی جو ہے ہمیں قطعی طور پر علم نہیں بتایا گیا کہ 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، یعنی سن ہمیں نہیں بتایا گیا، البتہ ہمیں تاریخ بتائی گئی۔ جس دن دنیا ختم ہوگی اس دن اللہ اکبر جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورہ کی 10 تاریخ ہوگی، محرم کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی، اور اتنی بھیانک ہوگی وہ قیامت، اس کے زلزلے کا عالم یہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو زلزلے سے جب زمین ہلے گی تو زمین اپنے اندر کے مادے باہر کی طرف نکال کر پھینک دے گی۔ انسان نے زمین کے اوپر جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ انسان کو خبر دی جائے گی۔ زمین پکار اٹھے گی کہ زمین کے کس خطے پر کس نے کیا کیا تھا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دنیا کو فنا کر دے گا، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، اور پھر ایک دن آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اب گفتگو سننا ہے۔ وہ میدان محشر کیا ہے؟ وہ میدان محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی کو آخرت کی طرف جانے کا حساب و کتاب وہیں پر ہوگا، یعنی 2 منزلیں ہیں، ہر ایک کے لیے 2 میں سے کوئی ایک منزل ہے، یا تو کوئی جنت میں جائے گا یا تو کوئی جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اور یاد رکھو اللہ اکبر، وہ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ جس محشر میں ہوگا اسی کو میدان محشر کہتے ہیں، وہاں حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ یعنی اے انسانوں، دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں میرے اللہ کو بھولنے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ ایک مقام پر فرماتا ہے ضرور حساب لیا جائے گا، اور کس کس چیز کا لیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ جس کا چاہے گا حساب لے گا، یعنی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، کچھ لوگوں کو بے حساب بھی وہ چھوڑے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ حساب میرا لے گا کہ آپ کا لے گا۔ وہ جس کو چاہے چھوڑ دے اور جس سے چاہے حساب لے۔ اب ذرا غور کرنا، وہاں حساب دینا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اور پھر اللہ جب حساب لے گا، اس پر خاص توجہ میرے نوجوانوں کی، اللہ پاک جب حساب لے گا تو اللہ اکبر وہاں محبتوں کا ماحول نہیں ہوگا۔ جب حساب لیا جائے گا تو اللہ اللہ غضب کا یہ حال ہوگا، جلال کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء کرام اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ڈریں گے۔ انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ انبیاء جو معصوم ہیں، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، وہ انبیاء جن کی کبھی نمازیں نہیں چھوٹی، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے رات و دن محنت کی۔ کوئی نبی 1000 سال تک محنت کرتا رہا، کوئی نبی 500 سال تک محنت کرتا رہا، یعنی اتنے محنتی لوگ اللہ
अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, मगर अंबियाए किराम भी अल्लाह की बारगाह में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे अल्लाह की खशियत की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, थोड़ा सा गौर तो करें, थोड़ा सा सोचे तो सही। और इसका मानना जो मैंने बयान किया आपके सामने कि मैदान महशर में हिसाब लिया जाएगा, इसके बारे में कुरान का अल्लाह अकबर तकरीबन 70% हिस्सा कुरान इसी पर मुश्तमिल है, आखिरत पर कि हिसाब होगा, किताब होगा, सवाल होंगे, जवाब देना पड़ेंगे, मैदान महशर का मंजर क्या है, ये सब कुरान बयान कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें इस्लाम में ऐसी है जिसको नहीं मान कर भी इंसान मुसलमान रह सकता है, गुंजाइश है। कुछ बातें ऐसी है इस्लाम के अंदर कि आप न मानो तब भी मुसलमान है। जैसे मिसाल के तौर पर पीरी मुरीदी, आप इसको माने आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप उसको न माने कि मैं पीरी मुरीदी को नहीं मानता, तो भी आप मुसलमान रह सकते हैं। आपके ईमान पर कोई फतवा नहीं दिया जाएगा कि आप काफिर हो गए। मिसाल के तौर पर किसी पर्टिकुलर आलिम को मानना, कि जैसे मिसाल के तौर पर जैद एक आलिम है, आप उसको माने, उसकी इज्जत करें, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ना करे आप कह दें कि मैं जैद को नहीं मानता, तो आप पर माज़अल्लाह कोई फतवा नहीं दिया जाएगा कि आपने किसी आलिम को नहीं माना इसलिए आप काफिर हो गए। ये बात आप समझे। अल्लाह अकबर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उसका इनकार तो बहुत दूर की बात है, अगर उसमें शक करें कि ये होगा कि नहीं होगा तो भी काफिर हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी है, उन्हीं में से एक है मैदान महशर, सवाल और जवाब, यानी इस पर ईमान लाए बगैर मोमिन नहीं रह सकते, इसको मानना जरूरी है, जिसे मैदान महशर कहते हैं। और वो मैदान महशर क्या है, उसका हाल ये है कि एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, एक माँ अपनी बेटे से एक नेकी मांगेगी, उस दिन माँ को बेटा नेकी नहीं देगा, बेटा माँ के पास आकर नेकी का सवाल करेगा, माँ कहेगी तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती। और याद रखना उस महशर में जो कामयाब हुआ बस वही कामयाब होगा, और उसमें जो नाकाम हो गया वो हमेशा के लिए नाकाम है। महशर के बाद फिर कोई महशर नहीं, अल्लाह के सवाल के बाद फिर कोई सवाल नहीं, अल्लाह के हिसाब के बाद फिर कोई हिसाब नहीं। अल्लाह अकबर। और पूछने वाला कौन है, डायरेक्ट अल्लाह सवाल फरमाएगा और जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। और फिर अल्लाह किस किस चीज के बारे में पूछेगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह अकबर, काश लोग अपनी रातों को गुनाह और अय्याशी से रंगीन करने से पहले, काश लोग अपने दिनों को आवारगी के अंदर खोने से पहले ये तसव्वुर कर लेते, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो अपनी आखिरत के लिए मुसलमान होने की हैसियत से कान खोल करके सुन लो। जब सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, अल्लाह हमसे क्या क्या सवाल करेगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने अपने नाखून से किसी की दीवार खुरची होगी, जरा तसव्वुर करो, माए और बहनों की भी तवज्जो। अल्लाह अकबर। महशर किसे कहते हैं, मैदान महशर किसे कहते हैं, आखिरत का मैदान किसे कहते हैं, सुबह क़यामत किसे कहते हैं। अल्लाह के सच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने नाखून में तुमने किसी की मिट्टी खुरची होगी तो वो मिट्टी जितना तुम्हारे नाखून में आएगी, अल्लाह उस मिट्टी को चुराने के बारे में भी तुमसे पूछेगा कि तुमने वो मिट्टी क्यों कुरेदी थी, अब मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। जब मिट्टी कुरेदने के बारे में पूछा जाएगा तो हमने अपनी रातों को कहां गुजारा, इस बारे में पूछा जाएगा, हमने
اپنی زندگی کہاں گزارا اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے کیا کمایا یہ پوچھا جائے گا۔ یہ سارے سوال کھول دیے گئے، اوپن کر دیے گئے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کیا کیا پوچھا جائے گا۔ اپنی زندگی کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزارا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس پہ ظلم کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان کر دیا کہ وہ دن بدلے کا دن ہوگا۔ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ ماری ہوگی تو اللہ اس کا بھی بدلہ وہاں پر فرمائے گا، اس کا فیصلہ بھی وہاں پر فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اس دن کا حال یہ ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے لیے جو حساب کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، جو میدان محشر کا دن ہے، اس دن کے لیے کیا عمل کر رہے ہو، اس دن کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، اس دن کے لیے آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ بہت فکر کر چکے مال کی، بہت فکر کر چکے مکانات کی، بہت فکر کر چکے لمبی کاروں کی، بہت فکر کر چکے اچھے کپڑوں کی۔ یقیناً یہ سب کرتے رہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی فکر کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اس دن کے لیے پاپ اور گناہ بھیج رہے ہو یا اس دن کے لیے نیکی بھیج رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ دن کیسا دن ہوگا، اس دن کی حالت کیا ہوگی، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئیے ذرا تھوڑی دیر سنجیدگی سے میرا ہر بھائی میری ہر بہن سن لے، اور اگر واقعی مسلمان ہو تو آج کے بعد غور کرو کہ ہم کس کے راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، مزید پیدا ہو، میرے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، تو حضرت کعب احبار نے فرمایا امیر المومنین، میں نے جو ہے وہ پہلے کی جو کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں یہ بات دیکھی کہ قیامت کا دن جب ہوگا اس دن قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ، یعنی جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ اللہ اکبر، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اس کی سزا ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں، حالانکہ اس روایت کا تعلق کعب کی روایت سے نہیں ہے، حضرت کعب کا ذکر یہاں تک، آگے اور میں بیان کروں گا، لیکن درمیان میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ جہنم میں اعمال کا حساب کیسے ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر جو لوگ نمازوں کو دنیا میں چھوڑتے تھے ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام جب الحزن ہے۔ یہ صاف تفصیل سے غیبدہ نبی نے بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وادی کا نام جب الحزن ہے۔ جب کہتے ہیں کنویں کو، حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی جہنم میں غم کا کنواں ہے، کنواں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کھچر کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ اپنے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اور وہ جب الحزن کیا ہے؟ اس میں بچھو اللہ اکبر کھچروں کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور ان کا 70 منہ ہے، 70 منہ، ایک بچھو کے 70 منہ ہے، اور ہر منہ کے اندر زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ کسی کو ڈسیں گے، جب وہ کسی کو ڈسیں گے تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور اس کی ہڈی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ اللہ اکبر، پوچھا گیا وہ کون ہے جس کو جب الحزن میں داخل کیا جائے گا اور بچھو اس کو 70 ڈنکوں سے ڈسے گا؟ تو فرمایا گیا جس نے دنیا میں جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہوگا اس کو جب الحزن میں داخل کیا جائے گا۔ اگر رسول اللہ کے فرمان کو سن کر مسلمان ہوئے ہو، جن کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جن کے کہنے پر ان کو خود رسول مانا ہے، جن کو کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جن کو کہنے پر دین مانا
بنا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں اے نمازوں کو ترک کرنے والوں، اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، جب الحزن میں ڈالا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ جہنم میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا وہ اتنی سخت انگاروں کی جگہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل کر کے پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، مجھے بتاؤ جس آگ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس آگ کو پہاڑ بھی جہاں پر پگھل جائے، کیا اپنا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اپنا جسم پتھروں سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، میرے بھائیو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اپنا جسم تو اتنا کمزور ہے جو مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، اتنے کمزور ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں کوئی فون پہ زور سے ڈانٹ دے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، جو کسی کی ڈانٹ نہ سن سکے، جو مچھر کا ڈنک برداشت نہ کر سکے، وہ اس جہنم کی وادی کا مقابلہ کیسے کریں گے جس میں پہاڑ بھی پگھلتے نظر آئیں گے؟ لیکن افسوس، اولیاء اللہ کا نام لے کر شیطان کے راستے پہ چلنے والی قوم، ہم نے مسجدوں کو ویران کر کے اللہ کا نہ کچھ بگاڑا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میرا اللہ نفع نقصان سے پاک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر پوری دنیا اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پوری دنیا بھی سجدہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عبادت کرو گے تو اپنے اچھے کے لیے، نہ کرو گے تو اپنی کمائی کے لیے۔ ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن جہنم کا عذاب ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ بے نمازیوں کے لیے۔ اور بھی روایتیں ہیں لیکن وقت اتنا نہیں، مجھے وقت میں گفتگو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا، اللہ اکبر، ان زنا کرنے والوں کا کو اللہ رب العزت وہ ایک قمیص پہنائے گا، قمیص، اور وہ قمیص جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ جہنم کی آگ کا قمیص زنا کرنے والوں کو پہنایا جائے گا، اور یہاں تک فرمایا گیا جس نے شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا، پوری دنیا کے انسانوں کو جتنا عذاب دیا جائے گا ان تمام انسانوں کے برابر آدھا عذاب شادی شدہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اس کے منہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کے منہ پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا اگر کسی نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، جیسے آج کل فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ایک آج نوجوانوں میں فیشن بنا ہے، چلتے ہوئے عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کو دیکھتی ہے یعنی گندی نظر سے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے مردوں کو پاپ کی نظر سے اور جس مرد نے عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنائی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کا سرما لگایا جائے گا۔ ہائے ہائے، کیا بنے گا اس دن ان کا جو 3 بجے رات تک کے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج وہ فلمیں زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن بتایا جاتا ہے، آج کل وہ سیریل زیادہ مقبول ہوتے ہیں جس میں ننگا پن بتایا جاتا ہے۔ او مسلمانوں، تمہارے ولیوں کا راستہ کیا تھا؟ تمہارے نبی کا راستہ کیا تھا؟ تمہارے دین کا راستہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صفا کے چبوترے سے تعلیم کیا دی تھی؟ تھوڑی دیر تصور تو کرو۔ اللہ اکبر، اگر ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو ہم تنکا برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری آنکھ میں اللہ اکبر نیم کا ٹھنڈا سرما ہم لگا لیتے ہیں تو دیر تک آنکھیں لال رہتی ہے۔ ہائے ہائے، جو نیم کا ٹھنڈا سرما آنکھ برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ آگ کے اندر آگ بھری جائے گی، اور اس دنیا کی آگ سے 70
اول درجہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے بھائیوں اپنا بنے گا کیا؟ یہ سارے حالات ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے یعنی کم تولتے ہوں گے، ان کو بھی اسی حصے میں رکھا جائے گا۔ کس حصے میں؟ جس پہ پہاڑ ڈالے جائے تو پگھل جائے۔ اسی طرح سے جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، اسی طرح جو کسی پہ ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے کو بھیڑیا بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مختلف احادیث آتی ہے۔ اب ذرا سننا، اللہ اللہ، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین، اس دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے منہ میں آگ کی 70,000 لگامیں ہوگی اور فرشتے کھینچ کر کے لائیں گے۔ جب آگ کے شرارے بلند ہوں گے، جب آگ اوپر کو اٹھے گی جہنم کی آگ، تو اس آگ کو دیکھ کر، اس آگ کو دیکھ کر انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے پناہ مانگتا ہے، ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے، ابراہیم کو اپنی پناہ عطا فرما۔ اس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہیں گے مولا آج موسیٰ اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی امی کے لیے، مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا آج میں اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں مسلمانوں ذرا سوچو، انبیاء کی یہ شان ہوگی، انبیاء کی یہ شان ہوگی، اس دن وہ اپنے لیے پناہ طلب کر رہے ہوں گے، ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن افسوس ہم تو بھول چکے آخرت کو، ہم بھول چکے اللہ کے حساب کو۔ اللہ اللہ، حساب لینے والا اتنا دانا، حساب لینے والا قہار و جبار، اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ تھوڑی دیر ذرا تصور کرو، کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے، کون سا وہ جرم ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے؟ افسوس ہم گناہ کر کے بھی جنتی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کتنے گھمنڈ سے میرا جوان کہتا ہے ارے باپو ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے، ہم تو علی والے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم تو نبی والے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم تو غوث پاک والے ہیں۔ میرے بھائی زبان سے کہنا بہت اچھا لگتا ہے، علی والے ایسے نہیں ہوتے جیسے تم کر رہے ہو، غوث پاک والے ایسے نہیں ہوتے جیسے تم کر رہے ہو، غریب نواز والے ایسے نہیں ہوتے جو کام ہم کر رہے ہیں۔ اب ذرا آؤ علی والوں کی، نبی والوں کی داستان کو اپنی جگہ رکھ کر ذرا نبی پاک کی، علی پاک کی، ان سب کی داستان سنو کہ وہ لوگ میدان محشر کے بارے میں کیا ذہن رکھتے تھے۔ کیا وہ بھی یہی ذہن رکھتے تھے ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ کیا ان کا بھی یہی خیال تھا؟ آؤ دیکھو کتنا افسوس ہے نا آج کے دور پر، اللہ اکبر، ہم لوگ جانور سے بھی نیچے گر چکے ہیں، ہم پرندوں سے بھی زیادہ غیر گزرے ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمیں گالی نہ دے امین القادری، میں گالی دینے نہیں، میں کوسنے نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، حدیث کی روشنی میں اپنا چہرہ بھی دیکھنے آیا ہوں اور آپ کو حدیث کی روشنی میں چہرہ دکھانے بھی آیا ہوں۔ یہی ہوشیار ہو جاؤ گے تو کامیاب ہے، یہی پچھتا لو گے تو کامیاب ہے، یہی توبہ کر لو گے تو کامیاب ہے، ورنہ آخرت میں پچھتانا کام نہیں دے گا، وہاں کا سدھرنا کام نہیں دے گا، وہاں کا رونا دھونا کام نہیں دے گا۔ دیکھو ہم جانور سے کتنے غیر گزرے ہیں۔ مور کے اندر ایک عیب ہے، مور کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے پیر خوبصورت نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ تصور کرنا وہ پرندہ ہی تو ہے، اس کو عقل نہیں ہے، لیکن ایک عیب اللہ نے اس میں پیدا کیا تو اپنا ایک عیب دیکھ کر وہ اتنا روتا ہے۔ ہمارے اندر ہزاروں عیب ہے، کیا کبھی ہم بھی اپنے عیبوں پر روئے ہیں؟ کبھی اپنے عیبوں پہ ہم نے بھی آنسو بہایا ہے؟ ہم مور سے غیر گزرے ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک عیب نے اس کو اتنا رلایا کہ وہ ناچتے ناچتے رک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ہزاروں عیب ہے، کتنے عیب ہے، عیب کا پلندہ ہے، ہم پورے عیب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنے عیب یاد کر کے کبھی نہیں روتے۔ ایک کمرے کے اندر گدھے کو جمع کرو، ایک کمرے کے اندر بیل کو جمع کرو، ایک کمرے کے اندر کتے کو جمع
जमा करो और फिर सबके सामने हर चीज रखो खाने की, मिठाई रख दो, गोश्त रख दो, घास रख दो, ये रख दो, वो रख दो। लेकिन वो गधा जिसको लोग गाली के तौर पे इंसान को गधा कहे तो लोगों को बुरा लगता है, मगर वो गधा उसके सामने गोश्त और घास दोनों है। गधा कभी गोश्त घास छोड़कर गोश्त तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको अपनी हद मालूम है कि मेरे अल्लाह ने मुझे गोश्त के लिए नहीं घास के लिए पैदा किया है, मेरी गिज़ा गोश्त नहीं है बल्कि घास है। इसी तरह उल्लू, किसी को गाली देने के लिए लोग उल्लू कहते, बेवकूफ कहने के लिए उल्लू कहते, लेकिन उल्लू गोश्त छोड़कर कभी घास नहीं खाएगा। यानी जानवरों को अपनी गिज़ा पता है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, और ये इंसान इतना ठेकेदार बना है अकल का, शऊर का, साइंस और टेक्नोलॉजी का, जानवरों से गिर गया। इंसान को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब खत्म हो गया। हराम भी खा रहे, हलाल भी खा रहे, जो आया पेट में डाल रहे। पेट नहीं, जहन्नम का गड़ा बना रखा है। इस पेट के लिए न हलाल देखते हैं न हराम देखते हैं, डूब गए जहन्नम की आग के अंदर, और उसके बाद जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं। मेरे जुमले अगर बुरे लगे तो माफ करना, लेकिन घर जाकर इस पर गौर करना, क्योंकि ये किसी दुश्मन की नहीं बल्कि तुम्हारे किसी खैर खा की आवाज है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो फरमाए, उल्लू को दिन में सोने के लिए पैदा नहीं किया गया, उल्लू को रात को सोने के लिए पैदा नहीं किया गया, वो दिन को सोता है। उल्लू को कभी रात को सोते हुए न देखोगे, तवज्जो। उल्लू को उसकी हद मालूम है, मुझे सोना कब है, मुझे सोना कब है। वो कभी रात को नहीं सोएगा क्योंकि उसकी हद है, मैंने दिन को ही सोना है। और मुसलमान इंसान को देखो, कोई सोने की उसके पास मुद्दत ही नहीं, नमाज के वक्त फजर में सो रहा है, हालांकि उस वक्त तो उसका सोना हराम है, उससे पहले सो उसके बाद सो। नमाज को तर्क करके नहीं सो सकता, नमाज के टाइम में नहीं सो सकता। ये अल्लाह ने हम पे हद बांधी है। उल्लू से पीछे हुए कि नहीं? उल्लू को अपनी हद पता है, अशरफुल मखलूकात कहलाकर तुझे अपने सोने जागने की हद नहीं पता। कहां है इंसान? और उसके बाद बने हो हम जन्नत के ठेकेदार हैं, जन्नत हमारे बाप की है। अरे बाप के घर में वही रहता है जो बाप के नक्शे कदम पे चलता है। अगर बाप के नक्शे कदम से हट जाए तो बाप कहता है मेरे घर से निकल जा। अगर जन्नत बाप की भी कहते हो तो बाप के कदम पे कितना हो। बाप से तो एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई थी, उसको याद कर करके बाबा 200 साल तक के रोते रहे, 200 साल तक एक लफ्ज़िश पैगंबराना पे रोते रहे। रोजाना हजारों गुनाह करते हैं, हम इसके लिए कितना रोते हैं, कितना आंसू बहाते। आइए जरा, अगर अली वाले बनते हो, नबी वाले बनते हो, वली वाले बनते हो, सहाबा वाले बनते हो, तो आओ जरा उन्हीं के जिक्र सुन लो कि वो लोग आखिरत के बारे में क्या सोचते थे, उनकी फिक्र आखिरत क्या थे। आइए मैं तरतीब से शुरू करता हूं आपके सामने। अल्लाह अकबर। पहले अपने नबी का ही जिक्र कर लेता हूं। अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। आखिरत उन्हीं के लिए, इतना समझ लेना, हमारा ईमान है आखिरत रसूलुल्लाह के लिए है, आखिरत रसूलुल्लाह के लिए है, उनकी शान बताने के लिए है। आखिरत में उन्हीं की चलेगी, सिर्फ उन्हीं की चलेगी। वो जिसको चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। साफ क़यामत के दूल्हा वही है। फकत इतना सबब है इन्हें आदे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हर नबी उनका मुतमन्नी होगा, हर नबी को उनकी एहतियाज होगी। इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, लेकिन सब माशाअल्लाह बहुत अच्छे सुन ले, मजीद तवज्जो फरमाएंगे। वो रसूल जिसकी मर्जी पर जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, वो रसूल जिससे चेहरा फेर ले वो जहन्नम में जाएगा। यानी महशर में फैसला हुजूर की रजा के मुताबिक होगा। उसके बावजूद अब नबी पाक की आखिरत की फिक्र क्या है, हुजूर आखिरत के बारे में क्या फिक्र करते हैं, ये बात तफसील के साथ सीरत में लिखी हुई है। मैं उसको शॉर्ट में बयान करता हूं। एक मर्तबा का वाकया है, इससे यह भी हमें पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी हालात जाहिरी तौर पे क्या थे। एक मर्तबा का वाकया है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप में, दोपहर की चिलचिलाती धूप में मेरे और आपके नबी अपने
اپنے گھر سے باہر آتے ہیں اور آپ کو دونوں یار ابو بکر عمر صدیق و فاروق نظر آتے ہیں. شارٹ میں پیک کر رہا ہوں, کوئی لمبا نہیں, وہ حدیث طویل ہے لیکن اس کو اختصار کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آقا باہر نکلے کب؟ دوپہر کے ٹائم. حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, دھوپ میں حضور گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, دوپہر کا ٹائم حضور گھر ہی میں رہتے تھے. لیکن آج حضور چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے, دھوپ بڑی شدت کی تھی اور سامنے مل گئے ابو بکر عمر صدیق اکبر فاروق اعظم, دونوں کو سے ملاقات ہوئی, سلام ہوا. صدیق و فاروق نے سرکار سے کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا, اے ابو بکر یہ چلچلاتی دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ اے عمر یہ چلچلاتی دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق و فاروق کہتے یا رسول اللہ آپ پر سب آیا ہے, آپ کو کیا بتائیں؟ آقا بات اتنی ہے ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے تو بھوک کی وجہ سے میرے آقا اب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, اس لیے ہم دوپہر کے وقت گھر سے نکل گئے کہ کسی صحابی کے گھر اگر کچھ کھانا ہوگا تو وہاں جا کر کچھ کھا لیں گے تاکہ اب پیٹ کو راحت مل جائے. لیکن اے جانے کائنات, اے روح کائنات, اے آمینہ کے لال, آپ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے, آقا اس ٹائم آپ کیوں باہر نکلے ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا میرے گھر میں بھی کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا, میرے گھر میں بھی کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا. میرے آقا کے گھر کا حال امہات المومنین کہتی ہے کہ کبھی کبھی 3 مہینے ہو جاتے, 3 مہینے, 3 مہینوں میں رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, 3 مہینے تک, کبھی 1 مہینہ, کبھی 3 مہینہ, کبھی 3 دن, کبھی 10 دن. آقا فرماتے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. آج میں نے سوچا کہ کسی کے گھر جاؤں گا اور کچھ کھاؤں گا. مطلب تینوں کی کم و بیش کیفیت ایک ہے. صحابہ کے گھر میں کم دن سے نہیں جلا تھا, حضور کے گھر میں زیادہ دن ہو گئے تھے. سرکار نے وہ میرے ساتھ چلو, دونوں کو کہا میرے ساتھ چلو. آقا نے وہ دونوں ساتھ چلو لے کے گئے ایک صحابی کے گھر. ان کو جیسی خبر ملی آقا آئے ہیں, فوری طور پر انہوں نے کھجوریں رکھی قسم قسم کی, کہا حضور یہ کھجوریں کھائیں, اتنے ٹائم میں بکری ذبح کرتا ہوں. اب بھی انہوں نے بکری ذبح کی, جتنی دیر میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی بات چیت ہو رہی تھی, بکری جلدی سے پکائی گئی, روٹی بنائی گئی, جو کی روٹی, گیہوں کی روٹی. ام المومنین فرماتی ہے چپاتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں, حضور کو کبھی چپاتی دیکھنا نہیں ہوا, حضور نے کبھی نہیں دیکھا. کتنی پرمشقت زندگی تھی اس کی, جس نے پوری دنیا کو خیرات بانٹی, جس نے پوری دنیا کو نعمتیں بانٹی, جس کے ہاتھ سے ساری نعمتیں نصیب ہوئی. آقا علیہ السلام کے سامنے بکری کا گوشت تیار کر کے رکھا گیا, سالن اور جو کی روٹی. حضور علیہ السلام کے صحابی کھڑے, آقا کھانا شروع کریں. سرکار نے کھانا دیکھا, ان کا چہرہ دیکھا, پھر دیکھا, حضور کھائیں. آقا فرماتے ہیں کیسے کھاؤں, کیونکہ مجھے میری بیٹی, میری شہزادی فاطمہ یاد آ گئی ہے, کیونکہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی بھی بھوکی, جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا اتنے دن سے میری بیٹی کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا. میں کیسے کھا لوں اپنی بیٹی چھوڑ کے؟ ہائے ہائے, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا, انہوں نے کہا آقا یہ سب آپ کا ہے, آپ جو چاہے کرے گا, اگر اجازت دو تو میں کچھ کھانا اپنی شہزادی کے گھر بھیج دوں. حضور نے روٹی اٹھائی, اس پہ کچھ بوٹیاں سالن رکھا اور فرمایا لے جاؤ فاطمہ کو دے دو, وہ بھی کھا لے میں بھی کھا لوں. پھر یہ تو ہو گئی سیرت کی بات. پھر حضور نے کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد حضور بہت روئے. توجہ کر, یہ بات کرنے کے لیے اتنا واقعہ میں نے پیش کیا. کھانا کھانے کے بعد میرے آقا بہت روئے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھوکے تھے تب نہیں رو رہے تھے آپ؟ بھئی آدمی بھوکا ہو تو دکھ سے روتا ہے نا کہ میں بھوکا ہوں. حضور بھوکے وقت آپ نہیں روئے اور آپ کھا کے رو رہے ہیں. اب آقا کا فرمان سنو. آقا فرماتے ہیں اتنا لذیذ کھانا آج میں نے کھایا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سننا مسلمانوں,
मालिक जन्नत, शाफ़ी यौमुन नुशूर, शफीउल मुज़निबीन, अंबिया का सरदार, अल्लाह का महबूब, जिसकी रजा खुदा चाहे, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। वो महबूब कहते हैं, आज मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इतना लजीज खाना खाया तो मुझे मैदान महशर याद आ गया कि अगर इस खाने के मुतालिक मेरा अल्लाह हिसाब लेगा तो हम जवाब क्या देंगे? इतना लजीज खाना खाया, इसका हिसाब कैसे देंगे? अरे कई दिनों की भूख के बाद सैयदुल अंबिया गोश्त और रोटी खाते तो रोकर सोचते कि हम इसका हिसाब क्या देंगे। तालीम उम्मत के लिए हम एक एक दिन में 3-3, 4-4 मर्तबा हलक तक खा रहे हैं, और उस खाने से जो ताकत आ रही है उससे जिना, शराब, अल्लाह की नाफरमानी, जुल्म, जबर और खुदा की जमीन पर फसाद बर्पा कर रहे हैं। कभी सोचा हम अल्लाह को हिसाब क्या देंगे? वो लोग तो खाते थे तो रात भर इबादतें करते थे, हम तो खा के गुनाह कर रहे हैं, हम क्या हिसाब देंगे अल्लाह? हुजूर की फिक्र है इस एक मर्तबा का खाना गोश्त रोटी इतने दिनों के बाद का क्या ही इतना लजीज खा, क्या हिसाब देंगे? आप बताओ, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जिसके लिए आखिरत सजेगी, जिसके लिए जन्नत बनी, उनकी फिक्र ये है। बताओ हमारी फिक्र ये है? हम कैसे नबी वाले हैं? हम इतना खाते हैं कि हमें बाद में जो वो थम्सअप और दीगर जो वो सॉफ्ट ड्रिंक पीनी पड़ती है खाना हजम करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कभी हमने सोचा, कभी गौर किया हमने कि रसूलुल्लाह के तरीके पर हम हैं? हुजूर एक बार गोश्त रोटी खा रहे इतने दिनों के बाद, और ये फिक्र है। हमें क्या फिक्र है? हमने कोई फिक्र की मतलब हम नबी वाले हुए या हम शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? कहाँ है हिसाब का ख्याल? हुजूर को तालीम उम्मत के लिए, हालांकि हुजूर से हिसाब नहीं होगा, मैदान महशर तो उन्हीं के लिए है, वो लोगों को ले जाएंगे जन्नत में शफाअत करेंगे, लेकिन हुजूर तालीम उम्मत में। फिर देखो, अब आओ हुजूर के बाद, यानी इस उम्मत में हुजूर के बाद और पूरी कायनात में, अंबिया के बाद दुनिया की कायनात में किसका मर्तबा अफजल है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बिताकी सिद्दीक अकबर। एक बार सिद्दीक अकबर सुबह के वक्त घर से निकले तो देखा कि चिड़िया चहचहा रही, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज है। सिद्दीक अकबर रो पड़े। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है, ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है। क्या खुशनसीब है? आप सिद्दीक अकबर हो, ये क्या खुशनसीब है? तो कहा क़यामत के दिन इन चिड़ियों से इनके अमल का हिसाब नहीं होगा, और अबू बकर से अल्लाह उसके अमाल का हिसाब लेगा। मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? मैं अल्लाह को हिसाब क्या दूंगा? कौन सिद्दीक अकबर जिसको रसूलुल्लाह अपने मुसल्ले पर अपनी ज़ाहिरी हयात में खड़ा करे? कौन सिद्दीक अकबर जो हुजूर के कुर्ब में मजार में आराम करे? कौन सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, जिसको हुजूर अपना यार फरमाए, कुरान जिसको साहिब रसूल कहे? जो कौन सिद्दीक अकबर हिजरत की शब उनको हुजूर अपने साथ ले जाए? वो सिद्दीक अकबर जिसके बारे में आका ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नत, कि अबू बकर जन्नत में जाएंगे, जिसको रसूलुल्लाह जन्नत की बशारत दे। वो हिसाब के बारे में, मैदान महशर के बारे में इतने फिक्रमंद है। फिर आइए फारूक आजम, सैयदना फारूक आजम एक मर्तबा एक तिनका उठाते, तिनका, और तिनका उठाकर कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, मैं एक तिनका होता, तिनका, और लोग मुझे जला देते, या मैं परिंदा होता कि लोग मुझे ज़बा करके खाकर हजम कर जाते, बस मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता। लोगों ने कहा ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? तो फरमाते हैं परिंदों से और तिनकों से हिसाब नहीं होगा, उमर से उसके अमाल का हिसाब होगा। उमर कयामत में अल्लाह को क्या जवाब देगा? उमर अल्लाह की बारगाह में क्या हिसाब देगा? ये उन लोगों की फिक्र है जिनको जन्नत की बशारतें मिली, ये उन लोगों की फिक्र है जिनका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, जिन्होंने कभी अल्लाह की नाफरमानी न की, जिन्होंने अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए अपने घर छोड़े, अपने कबीले छोड़े, अपना वतन छोड़ा, जिन्होंने दीन के गलबे के लिए अपने रिश्तेदारों से लड़ाइयां की। ये उमर इब्ने खत्ताब है जिसने अपने सगे मामों पे वार किया है बद्र के दिन, और कहा कि लोगों को पता चल जाए कि अब हम खून के रिश्तों की बुनियाद पे प्यार नहीं करते, हम तो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पे प्यार करते
کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لیکن ان کو فکر آخرت اس طرح ہے، یعنی جن کو جنت کی بشارتیں ان کے لیے یہ حال ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کی ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں لگاتار ان کے نکاح میں ہے، ان کو ذوالنورین کا لقب میرے آقا فرماتے ہیں عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنی دولت کی وجہ سے 2 مرتبہ جنت خریدا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب افضل ہے کہ مالدار افضل ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، عثمان غنی نے دولت کی وجہ سے 2 بار جنت خریدی۔ مطلب دولت مند بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بینک بیلنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ارے دولت نہ ہوتی تو عثمان جنت کیسے خریدتے؟ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے 2 بار، ایک مرتبہ جو ہے وہ تبوک کے موقع پہ چندہ دیا تب جنت لی، اور دوسری مرتبہ ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا پھر جنت لی۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا تبوک کے موقع پر آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ مطلب دولت مند بنو تو عثمان غنی کی طرح بنو۔ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر لیتے ہیں عورتوں سے، زنا کے اڈوں پہ ممبئی تک، بنگلور تک، گوا تک صرف فلائٹوں سے لوگ زنا کے لیے جاتے ہیں دولت کی وجہ سے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کو؟ اور سن لو، اگر دولت کے نشے میں فرعون بن رہے ہو، دولت کے نشے میں نمرود بن رہے ہو تو دل کھول کر کے سن لو، اللہ کرے میری آواز ان لوگ کانوں تک پہنچے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ قدرت والا، غیرت والا، طاقت والا ہے، وہ دولت دینا جانتا ہے تو دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس کی دی ہوئی دولت سے اگر عیاشی اور آوارگی کرو گے تو اس طرح چھینے گا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ مغلوں نے بہت عیاشیاں کی، بعض مغلوں نے، آج ان کی اولاد کا کیا حال ہے، آج ان کی اولاد کا انجام کیا ہے؟ سن لو، زنا وہ گناہ ہے جس کی سزا نسلوں تک باقی رہتی ہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ دولت دی ہے تو مسجدوں پہ خرچ کرو، مدرسوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کی دولت زنا کے اڈے پہ خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت جوئے کے اڈے پہ خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتی ہے، لیکن اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، گناہوں کے راستے پہ نہ لگاؤ۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں عثمان غنی کی سخاوت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی عثمان غنی کی اولاد میں اللہ نے مال باقی رکھا۔ آج عثمان غنی کی اولاد میں آج بھی دیکھو عثمانی جہاں ملیں گے زیادہ تر دولت مند ملیں گے۔ کیوں؟ ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کے کام آتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ کا کیا ہوا کام نہیں آتا۔ دیکھو 2 مثال دیتا ہوں۔ ایک، عثمان غنی نے دولت دی، اللہ نے ان کی اولاد میں دولت رکھی، اور سیدہ فاطمہ نے تقوی اختیار کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ فاطمہ کے تقوی کی برکت سے اللہ نے اس کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ دیکھ رہے ماں کا، ایک ماں کا تقوی، ایک ماں کا تقوی قیامت تک کی اولاد کو کام آ رہا ہے۔ ایک باپ کی دولت اور اولادوں کو دولت مند بنا رہی ہے۔ یہ عثمان غنی ہے۔ جب آپ قبر پر جا کے کھڑے ہوتے تھے عثمان غنی اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے، روح نہ نکل جائے، تو لوگ کہتے تھے بس بھی کیجئے عثمان غنی۔ فرماتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی، اگر یہاں کامیاب رہے تو آخرت میں کامیاب ہے، اگر یہاں ناکام ہو گئے تو آخرت میں ناکام ہے۔ اور پھر بات آتی ہے مولا علی کی۔ اللہ اکبر، آج علی والا بننے کے لیے بہت آسان طریقہ لوگوں کے پاس ہے۔ کیا؟ کوئی پڑا کڑا پہن لے، کوئی اس طریقے کا رنگین سوٹ پہن لے، کوئی ناڑا باندھ لے، کوئی کچھ کر لے، کوئی کچھ کر لے، لاکٹ پہن لے، بن گئے علی والے۔
इतना सस्ता तो नहीं है ना अली वाला बनना। आओ, अगर वाकई अली वाला बनना है तो गौस पाक गरीब नवाज वारिस पाक शाह बरकतुल्लाह की तरह बनो। देखो मौला अली का हाल क्या है। मौलाए कायनात रात रात भर मुसल्ले पे गुजारते थे, और जब रात आखिरी हिस्से में आती, रात का आखिरी पहर आता, तो अल्लाह के खौफ से अली ये पाक दाढ़ी पकड़कर ऐसे बिलक बिलक कर रोते थे कि देखने वालों ने कहा है जैसे किसी को सांप डस लेता है तो सांप का डसा हुआ कैसे तड़प तड़प के रोता है, वैसे अली तड़प तड़प के रोया करते थे। और अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, वो अली जो विलायत बांटे, वो अली जो फातह खैबर, वो अली जो बाबे मदीनतुल इल्म, वो अली जो मुहिब्बे रसूल, वो अली जो महबूबे रसूल, वो अली जो मुहिब्बे खुदा, वो अली जो महबूबे खुदा, वो अली जो है वो इमामों का बाप, वो अली अल्लाह अकबर जो कायनात का महबूब, जिसके बारे में फरमाया मन कुन तो मौला हो फाजा अली कुन मौला, जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली भी महबूब है। हैरत की बात ये है, जो पूरी कायनात का महबूब, जो अल्लाह का महबूब, जो रसूलों का महबूब, जो रसूलों के रसूल सैयदुर रसूल का महबूब, वो अली के मुर्तजा मैदान महशर को याद करके दाढ़ी पकड़ पकड़ कर ऐसे रोए जैसे सांप का डसा हुआ तड़प तड़प के रोता है। कभी हमें भी रोना आया? अल्लाह अल्लाह नहीं, हमने तो आखिरत को पीठ के पीछे डाला। उसके बाद आइए जल्दी जल्दी से पढ़ लें अल्लाह अकबर। फिर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, ये कौन इमाम हुसैन जिसने अल्लाह का दीन बचाया, तने तन्हा करबला में अपने चंद रफ़क़ा के साथ अल्लाह के दीन के लिए शहीद हुए, सब कुछ लुटाया। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, एक मर्तबा में हज को गया तो मैंने देखा एक आदमी ऐसे जमीन से चिपका हुआ है, ऐसा लगता है जैसे गीला कपड़ा किसी ने जमीन पे रख दिया है, और वो इतना रो रहा है कि उसके रोने पे मुझे तरस आता है। वो अल्लाह के खौफ से मगफिरत की दुआएं करते हुए आगोजारी कर रहा है। मैंने सोचा कोई देहाती तो नहीं, अगर कोई देहाती होगा तो उसको तसल्ली दूंगा कि भाई इतना नहीं रोते, थोड़ा अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं। कहते हैं कि मैं दुआ करने लगा, काश कि ये सर उठा ले तो मैं इसको समझाऊं, लेकिन जैसे उसने सर उठाया मैं उसकी क्या इस्लाह करता, बल्कि उसकी वजह से मेरी इस्लाह हो गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाली जात सैयदना इमाम हुसैन की जात थी, जो आखिरत को याद करके रो रहे थे, जो आखिरत का जिक्र करके रो रहे थे। अफसोस, जिसको जन्नती जवानों का सरदार बनाया वो आखिरत के लिए रोए, और जिनकी जन्नतों का कोई ठिकाना ही नहीं, जो सूद के धंधे करें, औरतों पर गलत नजर डाले, गंदी फिल्में देखे, गंदी सीरियलें देखे, हफ्ते हफ्ते भर तक कभी मस्जिद में ना आए, 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाए, इतना सब कुछ करने के बाद कोई ना रोना है ना अल्लाह को मनाना है। अब आइए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जाते हुए अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो कुतुबुल अक्ताब, वो गौसुल अगवास, वो शेखुल शयूख हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका हाल ये है ठोकर लगाएं तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, जिनकी कैफियत ये है कि अल्लाह अकबर भूखे रहे तो कहते हैं जब तक मुझे कसम नहीं दी जाती मैं खाना नहीं खाता, जब तक मुझे कसम नहीं दी जाती मैं पानी नहीं पीता। मेरे इमाम इसको बयान करते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, वो गौसे पाक अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है कि सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब हज को गए तो काबे का गिलाफ पकड़ कर रो रहे हैं, और रोते व्यस करते हैं, ए अल्लाह, अगर अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो कयामत के दिन, देखो उनको भी कयामत की याद है, कयामत के दिन अब्दुल कादिर को अंधा उठाना, कयामत के दिन अब्दुल कादिर को अंधा उठाना, ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से बच जाए। कौन गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, उनको मैदान महशर का इतना ख्याल है। कौन गौसे आजम अल्लाह अकबर जो 15 साल तक मामूल था कि एक पैर पर जोर देकर पूरी रात में कुरान मुकद्दस खत्म किया करते थे, वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह मेरे अमाल अगर इस काबिल नहीं है तो कयामत
قیامت میں تو مجھے انڈا اٹھانا تاکہ میں تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے اعمال دیکھ کر سوچو، کیا واقعی ہم ولیوں کے راستے پر ہے؟ وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ایک مرتبہ عید کا دن ہے، عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عید کے دن لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کسی نے دیکھا غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ کسی نے پوچھا مرشد آج تو عید کا دن ہے، آپ خوشی کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے بیٹے عید آج اس کی ہے، عید آج اس کی ہے جس کو ایمان پہ خاتمے کی بشارت مل گئی ہے۔ آج عبد القادر اس لیے رو رہا ہے کہ میری عید اس دن ہوگی، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ایمان پہ خاتمے کی فکر کریں، وہ میدان محشر کی فکر کریں۔ ہمیں کیا ہوا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے ہم سنیں، اس کے بعد ہم جنتی ہے۔ میرے عزیز، جنت اتنی آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا وہ میدان محشر ہے جہاں نسب نہیں دیکھے جائیں گے، وہ میدان محشر ہے جہاں علم کی ڈگریاں نہیں دیکھی جائے گی، وہ میدان محشر ہے وہاں خوبصورتی اور چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، وہ میدان محشر ہے وہاں علاقہ اور خطہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ محشر کیا ہے؟ نبی کا بیٹا بھی اگر مجرم ہوگا، اب اس جملوں کو ذرا دل پہ لکھ کر لے جائیں، کچھ یاد رہے نہ رہے یہ جملہ یاد رکھنا، اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم رہا تو اللہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اللہ اکبر! اگر نبی کا چچا بھی اللہ اکبر خدا کا غدار نکلا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر! سوچو تو صحیح، اس دن نبی کا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا، اس دن نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، ہمارا کیا حال ہو؟ کبھی سوچا؟ دنیا دنیا مال مال مال، دنیا میں ایسے ڈوب گئے کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں، کبھی آخرت کا خیال ہی نہیں۔ اس پہ نہیں رونا تو کس پہ رونا؟ نماز کے لیے کتنی سادگی سے کہتے ہو، ٹائم نہیں ملتا مولانا، 10 منٹ ٹائم نہیں ملتا اللہ کے لیے۔ جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوستوں کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے ہے، سب کے لیے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آؤ سب کے لیے روئے نا، اللہ کو بھی رو کر منا لو۔ آخری میں ویس کرتا ہوں اختتام پر، سب کو منانا مشکل ہے۔ آخری بات اختتام پہ، محشر اگر اپنا سنوار لینا ہے، اپنی آخرت کو سدھار لینا ہے، آج خود سدھرو، اور پہلا زینہ یہ ہے اس کا، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو بس۔ اور سب کو منانا آسان، سب کو منانا مشکل، سب کو منانا سب سے زیادہ آسان جس کو منانا ہے، آسانی سے اگر کوئی مان جاتا ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے، اس کو منانا بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان۔ نکلو گناہ کے دلدل سے، آؤ اللہ کی طرف۔ سب سے بہترین ہجرت یہ ہے، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں کاش ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے تو حضور کے ساتھ رہتے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آج بھی کوئی حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ صوفیہ کے نزدیک یہ ہے، جس دن تجھ سے کوئی گناہ نہ ہو سمجھ جا کہ آج کا دن تیرا حضور کے ساتھ گزرا ہے۔ کیا غیبتیں لے کر بیٹھتے ہو، کیا چغلیاں لے کر بیٹھتے ہو، کیا کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہو، کیا پڑوسیوں کو ستاتے ہو، کیا گانے سنتے ہو، کیا گالیاں دیتے ہو، کیا اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہو، کیا بغض، کینہ اور حسد میں مبتلا ہو۔ نکلو گناہ سے، گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، گناہ نے کسی کو فائدہ نہیں دیا، گناہ ہمیں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آؤ نیک بنے، اگر اپنا وقت حضور کے ساتھ گزارنے کا شرف حاصل کرنا ہے، مجازی طور پہ کہہ رہا ہوں، تو گناہ چھوڑ دو۔ جس دن گناہ سے بچ کر دن گزرا گویا حضور کی صحبت میں گزرا،
جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ، اگر اللہ کو منانے نکلو گے، ایک قدم اس کی طرف چلو گے، اس کی رحمتیں کئی قدم چل کر آئیں گے، اس کی طرف چل کر جاؤ گے، اس کی رحمتیں دوڑ کر آئیں گی۔ وہ ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور ہمارے دلوں پہ دستک دے کے کہتا ہے میرے بندو اگر تم پاپی ہو تو چپکے سے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر تمہیں روزی چاہیے مجھ سے کہو میں تمہیں روزی دوں گا، اگر تمہیں اولاد چاہیے مجھ سے کہو میں تمہیں اولاد۔ اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مانگ، لیکن ہم نہیں مانگتے اللہ سے، ہم تو پاپ اور جرائم میں مبتلا ہیں۔ جو اختتام پہ یہ بات کہنی تھی وہ یہ ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ بات جو میں کہنے چلا ہوں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تانا دیتے ہیں، اس کو عزت مت دو، اس کو ویسے ہی رکھو، اسے ویسے ہی ذلیل۔ نہیں، اگر کوئی گناہ سے توبہ کر لے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کیسے گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، اسے اپناؤ، اسے عزت دو، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات وہ یہ کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے، اللہ کو کیسے آسان ہے منانا۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں علامہ عثمان ابن حسن نے لکھا اپنی کتاب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھوں گا تاکہ سب کے سمجھ میں آئے۔ ایک جوان تھا، اس کا نام حسن تھا، اسی بات مکمل ہوئی۔ ایک جوان تھا، اس کا نام حسن تھا۔ حسن ابھی شروعاتی جوانی میں تھے، چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے کہ گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار سے کچھ لے آؤ۔ حسن گئے، جیسی بازار میں پہنچے تو خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی تھی اتنی غضب کی خوبصورت، اس سے آنکھیں چار ہو گئی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں نگاہیں نیچی رکھیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم دو کہ وہ نظریں نیچی رکھیں۔ جو نظریں نیچی رکھنے کا عادی ہوگا اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا۔ عورتیں بھی نظریں نیچی رکھا کریں، مرد بھی۔ یہ نظریں نیچی رکھنا میرے آقا کی سنت بھی ہے اور اس کی بڑی برکت بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز میں مزہ نہیں آتا، تو جو لوگ اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتے ہیں ان کو کبھی مزہ نہیں آئے گا نماز میں۔ نماز میں مزہ انہی کو آئے گا، ایسی لذت آئے گی۔ آپ غیر محرم سے، گندے مناظر سے اپنی نظر بچا کے دیکھو۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ بکری کا تھن دیکھنے سے بچ سکتے تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا عورتوں کے دوپٹے اور کپڑے جو سوکھتے رہتے ہیں محلوں میں، ہو سکے تو مرد اس کو بھی دیکھنے سے بچیں۔ یہ تقوی کی باتیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی پرہیزگاری کی باتیں۔ لوگ اللہ والوں کے رستے پہ آ کے دیکھیں۔ دیکھو ولی جو ہوتا ہے نا وہ ہوا میں اڑنے اور پانی پہ چلنے سے ولی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی دو ہی پہچان ہے، ولی مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے اور جو متقی ہے، اگر وہ پوری زندگی ہوا میں نہ بھی اڑے تو اس جیسا ولی کوئی نہیں۔ جتنا بڑا تقوی اتنا بڑا ولی، جتنی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کی ولایت کا مقام بلند ہوگا۔ یہاں تو ولایت کا مطلب ہے کہ گانجا چرس پینے کے والے جو قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ننگے دھڑنگے، ان کو ولی لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بیچارے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے ولایت، طریقت تو وہ جانتے۔ ٹھیک ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ ہم اپنی ذمہ، ہم کسی پہ تھوکنے تھوڑی آئے دین، اپنی ذمہ داری پوری کر دیں۔ اگر آپ قرآن کی مانتے ہو یا اپنے نفس کی مانتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے۔ جب قرآن کہہ دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن مولوی نہیں مولا کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ متقی ہوگا، ولی ہو گیا وہ۔ لیکن یہاں تو ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں ہو، رنگ برنگے کپڑے ہو، اناپ شناپ باتیں کرتا ہو، اس طریقے سے لوگ وہاں بیٹھے تو کوئی جا کے کہے کہ بابا وہ فلاں جگہ میرا ناجائز تعلقات چل رہا ہے، دعا کرو کہ میرا وہاں معاملہ جم جائے، تو اس کے لیے بھی وہ دعا کر دے ظالم۔ آپ بتائیں ولی یہ سب کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ہنسنے کی بات نہیں ہے،
قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ۔ ولی تو لات مار کے بھگائے ایسے بدبختوں کو کہ تو گناہ کی بات کرتا ہے میرے پاس آ کے۔ ولی ہوتا ہے، ولی کو کیا سمجھا ہے؟ لیکن میری قوم نے دین کی قدر نہیں کی، سب اپنی ذات اپنا، یعنی کہ آج دین اور مذہب بھی لوگوں نے میڈ ان انڈیا بنا لیا، یعنی اپنے ملک کا دین مذہب اپنی طبیعت میں جو آیا کرتے رہو۔ رسول اللہ کے فرمان پہ کان ہی نہیں دھرنا، قرآن پر کان ہی نہیں دھرنا، حدیث پہ کان ہی نہیں دھرنا، بزرگوں کی تعلیمات پہ کان ہی نہیں دھرنا۔ بہرحال کتنا رونا روئیے گا، میرا وقت ختم ہوا تو ہوتا ہے اور بات مکمل ہوتی ہے۔ حسن نام کا وہ جوان جیسے ہی بازار گیا تو بہت خوبصورت سی لڑکی کو دی، لڑکی نظر آئی تو منہ سے نکلا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے تو، کتنی خوبصورت ہے تو۔ وہ لڑکی کو دیکھا تو لڑکی، اب وہ اس دور کی لڑکی تھی، خیر القرون کی لڑکی، گھر کا ماحول دینی تربیت ماں باپ کی اچھی تھی۔ آج کل کی بیٹیاں سب نہیں لیکن کچھ تو ہے، اگر کوئی ان کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کر دے تو وہ اپنے آپ کو فلمی اداکارہ سے کم ہی نہ سمجھے اور فوراً کسی کے چنگل میں آ جائے۔ اسی لیے تو آج وہ دن دیکھ رہے ہم، بدترین دن، کاش کہ یہ دن مسلمانوں کو اللہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں کس کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں دولت کی وجہ، کسی نے موبائل کا لالچ دے، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ چند ہی ہیں لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو رہا ہے۔ موبائل کی لالچ میں، گھر کی لالچ میں، شادی کی لالچ۔ میں کہتا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے اس لیے بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہی۔ میں کہتا ہوں غوث پاک کی امی کو 60 سال کی عمر میں نکاح ہوا آپ کا، غوث پاک کی امی کا نکاح 60 سال، یعنی بیٹیوں میں صبر بھی تو ہونا، اللہ پر راضی۔ ہر کام کا اللہ کا ایک وقت ہے۔ بیٹیاں سیریل دیکھ رہی اس لیے اتاولی ہوئی ہے، بیٹے فلمیں دیکھ رہے اس لیے اتاولے ہوئے، ورنہ وہ دور ایسا تھا غریب نواز نے خود 60 سال کی عمر میں شادی کی، سرکار غریب غوث پاک کی امی کی ہوئی 60 سال کی عمر میں شادی ہوئی، لیکن 60 سال کی عمر میں شادی کے بعد بھی حال یہ ہے کہ کبھی اپنے بابا کی چوکھٹ اگال کر بال بھی نہیں گری۔ اسی لیے ان کے بابا نے کہا تھا، غوث پاک کی امی کے بابا یعنی غوث پاک کے نانا نے کہا تھا، ابو صالح میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، یہ کہا تھا انہوں نے، لیکن وہ تھی بڑی خوبصورت، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد میں سے تھی وہ اور ان کا سلسلہ نسب تو اتنا مضبوط ہے کہ 11 امام اہل بیت میں سے ان کے شجرے نسب میں آتے ہیں۔ ہاں سارے سید عزت والے اور شان والے ہیں، لیکن شجرے نسب کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت یعنی تقریباً 11 غوث پاک کی امی کی شان سنو، 11 جس کے آبا و اجداد بھی آتے ہو اور 12واں غوث جس کا بیٹا ہو، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہے، یعنی اصل اتنی مضبوط ہے اور نسل کا یہ عالم ہے۔ یہ غوث پاک کی امی بی بی ام الخیر سیدہ فاطمہ، ان کے والد کے اندر میری بیٹی لنگڑی، لولی، اندھی، گونگی ہے، تھی بہت خوبصورت امام حسین کی اولاد میں، اور امام حسین سے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر 4 واسطے اور آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے والد آتے ہیں اور سیدہ ام الخیر کا تذکرہ آتا ہے۔ ایسا شجرہ نسب ہے ان کا۔ اب سننا، تو جب تھی خوبصورت تو حضرت ابو صالح، لیکن وہ بھی صالح نہیں، ابو صالح تھے وہ، ہاں ابو صالح مطلب نیکوں کا باپ یا نیک باپ، ہاں نیک کا باپ ابو صالح تھے۔ جب خوبصورت دلہن دیکھی اجرے میں تو بات بھی نہیں کی بات، کیونکہ سسر نے تو کہا تھا کہ لنگڑی، لولی، اندھی کہیں یہ تو، لیکن یہ تو بڑی خوبصورت ہے، شاید مغالطہ ہو رہا ہے، کوئی دوسری لڑکی میرے اجرے میں آ گئی، کوئی دوسرا ہوتا تو ہے، لیکن اللہ یہ اچھے پھل ایسے نہیں ملتے۔ تو رات بھر مصلی پہ گزار دی، صبح ہوئی، حضرت غوث پاک کے نانا نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار غوث پاک کے ابا سے کہا تیرا چہرہ تو ایسا نہیں ہے جیسے شادی شدہ لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے،
رات تیرے چہرے پر وہ آثار نہیں بتا رہی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا وہ لنگڑی لولی اندھی بہری گونگی ہے، وہ تو چاند اتر آیا ہے حجرے میں، میں نے سوچا کوئی دوسری لڑکی ہے، کہا نہیں ہے تو وہی۔ کہا آپ نے مجھ سے کیسی بات کی؟ کہا میں نے بھی سچ کہا۔ کہا گونگی اس لیے کہا میری بیٹی نے کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کسی کی غیبت کی۔ یہ بات ہے، یہ غوث پاک کی امی کی۔ ماں باپ اچھے ہو نا تو اولاد ایسی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، لیکن بتانا یہ ہے اشارتاً، نہ کبھی غیبت کی۔ آج وہ عورت ہی کیا جس کے منہ سے غیبت نہ نکلے۔ عورتوں کا حال تو یہ کہتی ہے اللہ توبہ اللہ توبہ، وہ تو ایسی ہے فلانی، تو اس کا تو اس کے ساتھ یہ چل رہا ہے، لیکن بھائی میں تو جو وہ غیبت کے طور پہ نہیں بول رہی ہوں، میں تو ایسی بول رہی ہوں۔ تو پھر غیبت کیا کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ غیبت یعنی عورتیں چار ملے گی، ساری گھنٹوں غیبت کرے گی اور پھر بولے گی اللہ توبہ جان دو بھائی، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، چھوڑو یہ بات۔ یعنی کتنی رابعہ بصری بن رہی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اینڈ اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت نیک اور پرہیزگار۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ ارے چیٹنگ نہ کرو، منافق نہ بنو اللہ کی بارگاہ میں۔ انسانوں کے درمیان نیک بننے سے کیا ہوتا ہے؟ نیک تو وہی ہے جو یار کے سامنے نیک۔ حضور علیہ السلام سینے کی طرف، یہاں دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، خلوص و وفا یہاں ہے۔ حضور یہ اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کیا چولا بدلا ہے ظاہری؟ ظاہر کا چولا بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، باتیں اچھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مٹھو بھی انسانوں کی باتیں سن کر انسانوں کی طرح بولتا ہے، لیکن طوطا پوپٹ انسانوں کی طرح بول کر وہ انسان نہیں بنتا، وہ تو رٹی رٹائی بول رہا ہے۔ ایسے ہی نیکوں کی بات سن کر نیکوں کی بات کر لینے سے کوئی نیک نہیں ہوتا جب تک یہ نیک نہ ہو جائے۔ بیٹھتے ہو محفلوں میں شادی بیاہ میں تو ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تم بہت بڑے ولی کتب ابدال ہو، اور خود کی تنہائی دیکھو، تنہائی کیسی گزرتی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ سب سے پہلے میری اصلاح کرے، میری آل اولاد کی اصلاح کرے، میری نسلوں کی اصلاح کرے، آپ سب کی اصلاح کرے۔ وہ یار راضی ہو جائے تو سب کچھ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کہا وہ زبان سے اس لیے گونگی کہا کہ غیبت اور جھوٹ سے بچی، کان سے اس لیے بہری کہا کہ غیبت چگلی کبھی برائی نہیں سنی، لنگڑی اس لیے کہا کہ میرا گھر کی چوکھٹ پھلانگ کر کبھی باہر نہیں گئی، کبھی میری 60 سال کی عمر تک، 60 سال۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ آج طویل جوان رہنا چاہتا ہے۔ طویل جوانی کا راز یہ ہے بندہ گناہ چھوڑ جائے، جو گناہ چھوڑ دے وہ طویل جوان رہے گا۔ ابھی میں نے کہا نا کہ غریب نواز نے 60 سال کی کم و بیش عمر میں نکاح کیا، غوث پاک کی امی کا نکاح 60 سال کی عمر میں ہوا، تو لوگوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مطلب وہ سوال کر رہے تھے کیا 60 سال کی عمر میں بھی کوئی ماں بن سکتی ہے؟ میں نے کہا کوئی اتنی پرہیزگار ہو تو 60 سال میں بھی اس کو بڑھاپا نہیں آتا، کوئی اتنی پرہیزگار ہو تو 60 سال میں بھی کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا جلدی آنا اس کا تعلق بھی ہمارے اعمال سے۔ پہلے آپ نے دیکھا باپ دادا پر دادا 80 سال کے ہوتے تھے تو بھی وہ چلتے پھرتے تھے، آج 40 سال میں کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہر کرسی بیٹھنے والا پاپی ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات دیکھیں نا، حالات دیکھیں، چہروں پہ جھریاں پڑ رہی ہیں 40 سال کی عمر میں، اور وہاں 80 سال کی عمر میں چہرے چمکتے تھے۔ وجہ تو یہی ہوگا، گناہ کی پھٹکار منہ میں پڑے گی تو یہی ہوگا۔ گناہ سے بچو، چہرے یہاں بھی چمکیں گے اور وہاں بھی چمکیں گے۔ اور نیکی کا تعلق جوانی سے اس لیے ہے کہ جنت میں جوان کر کے ہی داخل کیا جائے۔ بات دور نکل گئی، بات ختم کرتے ہیں۔ کیا حسن نے لڑکی کو دیکھا، حسن نام کے جوان، خوبصورت لڑکی، کہا کتنی خوبصورت ہے، وہ غصے میں آئی، خوش ہونے کی بجائے غصے، کہا کہ اے نوجوان کیا بکتا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، کیا بکتا ہے۔ حسن کہتے ہیں اس کا یہ جملہ میرے دل پر اثر نہ کر سکا کیونکہ میں اس کی خوبصورتی میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا۔ تو میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا میرے جسم میں تجھے کیا اچھا لگا جو تو میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے؟ تو کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت۔ اچھا رک ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا۔ اس نے کہا اے لڑکے
ابھی تو ہی کسی لڑکی کی تعریف کر رہا تھا؟ کہا میں ہی تعریف کر رہا تھا۔ کہا اس نے تحفہ بھیجا۔ حسن کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پہلا محبت کا تیر تو نشانے پہ جا کے لگ گیا، لیکن جیسی میں نے وہ تشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 2 کٹی ہوئی آنکھیں تھی، اس سے خون ٹپک رہا تھا، اور ایک خط رکھا تھا، ایک چٹھی رکھی تھی، میں نے دیکھا اس پہ لکھا تھا اے نوجوان، تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی نا، اور میری خوبصورت آنکھوں نے تجھے فتنے مبتلا کیا نا، تو یہ آنکھیں کاٹ کے میں نے دے دیا، اب مجھے بھول جا۔ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ مردوں کو میری طرف متوجہ کرنے لگی۔ میں اندھی ہو کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن میں پاپی اور بدکار بن کے رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ آج کے بعد مجھے کبھی یاد نہیں کرنا، یہ آنکھیں اٹھا لے جا، تو نے آنکھیں خوبصورت کہی، آنکھیں لے جا، میں بغیر آنکھوں کے رہوں گی، لیکن میں بے غیرتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حسن کہتے ہیں میں رو پڑا، یا اللہ میرے ایک فکرے نے کسی کو اندھا کر دیا، میرے 1-2 فکرے نے کسی کو اندھا کر دیا، اس کی آنکھیں لے لی، اس لڑکی کو کون نبھائے گا، اس کی شادی کیسے ہوگی، کون اس کو ساتھی بنائے گا؟ میں افسوس کر رہا تھا، میں رات بھر روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ خیال آیا حسن جرم کرتا ہے بندوں کے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، ارے چل، اگر واقعی معافی مانگنا ہے اس سے معافی مانگ جس کا تو نے جرم کیا۔ میں اس کے گھر کی طرف چلا، اس کے محلے میں گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ روتے ہوئے جنازہ اٹھا رہے تھے، پورا محلہ غم میں ڈوبا تھا، پورا محلہ غم میں ڈوبا تھا۔ میں نے پوچھا کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا بزرگ کا نہیں، محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے، محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ سنا ہے کہ صبح کسی منچلے نے اس کو دیکھ لیا، اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی، ہماری باغیرت بیٹی نے جذبات میں آنکھیں کاٹ کے بھیج دیا کہ میں اندھی ہو کر تو رہوں گی، لیکن پاپی ہو کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی باغیرت بیٹی تھی، آنکھیں کاٹ کر تو دے دیا، لیکن اس کا درد برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، اور رات کے آخری حصے میں اس کی جان چلی گئی۔ حسن کہتے ہیں مجھے احساس ہوا حسن تیرے 2 فکروں سے کسی کی آنکھ نہیں بلکہ جان گئی۔ اس دن حسن نے توبہ کی، عرض کی مولا آج کے بعد کوئی عورت کیا، اب میں کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا، اور سچی توبہ کی، اور توبہ کے لیے پھر کسی مرشد کی تلاش کی۔ تو حسن کی قسمت تھی کہ مولا کائنات جیسا ان کو مرشد نصیب ہوا، مولا علی جیسا مرشد، اور پھر وہاں بیعت کی، اور اتنے متقی پرہیزگار بنے حسن کہ مولا علی نے ان کو خلافت دی، اور اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے یاد کیا۔ چشتی قادری کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو حسن بصری سے ہو کر نہ گزرتا، جس کا سلسلہ مولا علی تک حسن بصری کے ذریعے۔ دیکھو پہلے کی زندگی کیا تھی، توبہ کیا، کیا بنے امام حسن بصری، امام بنے امام، اور حال یہ تھا امام حسن بصری کا کہ امام حسن بصری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ یہ امام حسن بصری، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو منا لو، توبہ کر لو، جو گناہ سے پہلے کہتے چھوڑ دو، ورنہ ایک دن موت ہے، تلوار سر پہ لٹک رہی ہے موت کی، موت آئے گی، پچھتانے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اکیلے قبر میں جانا ہے، اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ غوث پاک سے رشتہ مضبوط کر لو، ان کے نام لیوا بن جاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے نام لیواؤں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی عاشق مرے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اختیار دے دے کہ سوال قیامت میں اس سے کیے جائیں اور جواب دینے کے لیے میں آ جاؤں۔ قبر میں میرے مریدوں سے پوچھا جائے، میری تمنا یہ کہ جواب میں دے دیا کروں۔ اتنا پیار کرتے آؤ، غوث پاک کے سچے عاشق بنو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کو سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔